السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ہمارا غیر مقلدین سے ایک اعتراض یہ بھی رہا ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ ہمارے علماء کی کتب اٹھا کر لوگوں کو دکھایا کرتے ہیں، آپ ہمارے علماء کی کتب اٹھا کر لوگوں کو دکھایا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اور ایسی باتیں ہیں، یہ تو شرکی عقائد ہیں، یہ کفری عقائد ہیں۔ اس طرح کی روز یعنی ہر آئے دن غیر مقلدین کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ لوگوں کا ذہن یہ بنانا چاہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد، ان کے بزرگوں کے عقائد جو کفری شرکیات ہیں، ان کی کتب کے اندر کفر لکھا ہوا ہے، شرک لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال کے اندر شرک بھرا ہوا، جس طرح ان کے یہ ہیں غیر مقلد عاقل صاحب، ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ اب بھائی کتابیں اٹھائی جا رہی ہیں، دیکھیں جی یہ فضائل اعمال کے اندر شرک لکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کا عنوان ہے کہ فضائل اعمال میں شرک کہاں چھپا ہے، اس طرح کا عنوان کو دیکھ کر جن ویڈیوز بناتے ہیں، پھر دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں شرک چھپا ہوا ہے، یہاں شرک چھپا ہے۔ اس پر ہمارا اعتراض کیا تھا؟ اس اعتراض یہ تھا کہ بھائی جن عبارات پر آپ کا اعتراض ہے، یعنی جن مسائل پر یا جن واقعات پر آپ اعتراضات کرتے ہیں، حکایات پر، اس طرح کی چیزیں آپ کی کتب کے اندر موجود ہیں، آپ کے کتب کے اندر موجود ہیں، اور جو واقعات لکھے گئے ہیں وہ خود شیخ الحدیث نے اپنی طرف سے نہیں لکھے، بلکہ اس سے پہلے لکھی ہوئی کتب، ان کتب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ان سے نقل کی ہیں وہ چیزیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر اعتراض کرتا ہے اگر آپ کو اعتراض کرنا ہے تو ان کتب پر کیجئے جو پہلے سے جن کتب کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان پر اعتراضات کیجئے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے علماء پر، ہمارے بزرگوں پر، تو ذرا ان کی کتابیں بھی اٹھائیے جو آپ کی کتب کے اندر لکھا ہے، وہ بھی کتابیں اٹھائیے، اور اپنے بزرگوں کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کیجئے جو ہمارے علماء کے متعلق آپ کرتے ہیں۔ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کافر ہیں، شرک، ان کے اندر کفر و شرک بھرا ہوا ہے، کبھی یہ بھی آپ جسارت کر لیں۔ لیکن ان کے سلسلے میں، یعنی اس سلسلے میں غیر مقلدین کے جوابات مختلف ہوتے ہیں۔ عاقل ان کے غیر مقلد ان سے اس طرح کا سوال پوچھا گیا، اس کے جواب میں انہوں نے گول مول کر کے جو کچھ کر کے جو جواب دیا، ہم آپ کو سناتے ہیں، ذرا سن لیجئے کہ کس طرح کا جواب دیا ہے۔ مولانا زکریا اس لیے غلط ہیں کیونکہ تبلیغ نظام میں لکھا ہے؟ نہیں بھائی، وہ تبلیغ نظام میں لکھا ہو یا کسی اور کتاب میں لکھا ہو، جو بات غلط ہے غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے ہاتھ نہیں نکلتا۔ تو یہ فتویٰ آپ دیکھیے، سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ کسی نے بھی فتویٰ دیا ہو، اس طرح کی بدعقیدگی اگر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو بہرحال آپ کا جو موقف ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جنہوں نے بھی لکھا ہے، اما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، وہی بات، ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں۔ عاقل صاحب جو بات کہنا چاہتے ہیں، عاقل صاحب کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی کرے غلط تو غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں جو بھی کرے غلط تو غلط ہے۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں جو بھی کرے غلط تو غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ کے سامنے آ گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ قدم اٹھاتے ہیں علماء حق کے خلاف، علماء دیوبند کے خلاف، اسی طرح کا قدم ان کے خلاف کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ یہاں بیٹھ کر یہ تو مان لیتے ہیں کہ جو بھی کرے غلط تو غلط ہے، اتنا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو وہاں فضائل اعمال ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں شرک یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس طرح ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب اٹھائیں اور دکھائیں لوگوں کو کہ شرک یہاں لکھا ہوا ہے، اس طرح بھی کریں نا۔ اور آپ کے بہت سارے بزرگ گزرے ہیں جو کشف کے قائل ہیں، کشف کے قائل ہیں، ان کے اندر کرامات کی کتب لکھی ہوئی ہیں، کرامات اہل حدیث کے نام سے کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ وہ بھی اٹھائیں، لوگوں کو دکھائیں اور کہیں کہ نہیں شرک یہاں چھپا ہوا ہے، یہ کریں نا۔ آپ کی تو بات ہی نہیں بنتی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ تو سارے ہی کہتے ہیں۔ آپ جس طرح میدان میں اترے ہوئے علماء دیوبند کے خلاف، اسی طرح ان کے خلاف میدان میں اتر جائیں، ان کی کتب اٹھائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ لوگوں دیکھو شرک یہاں چھپا ہوا ہے، لیکن اس طرح آپ مر جائیں گے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کہی عاقل صاحب نے، سمجھ سے بات باہر ہے، کہتے ہیں کہ ہاتھ باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ ہاتھ باہر کیسے؟ کیوں بھائی، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں نکل سکتا؟ اور اس کو شرک بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے۔ اب شرک کیسے بنا وہ تو وہی بتائیں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیسے بنتا ہے۔ اور ان کے کہنے کا یہ مقصد ہے جو دنیا سے کوئی چلا گیا تو اب وہ دنیا کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اب وہ ہاتھ کیسے نکلے گا کیونکہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہاتھ کیسے نکلے گا؟ اب یہاں ہاتھ کی بات ہے،
حدیث کے اندر پورے کا پورا مردہ باہر آنا مذکور ہے حدیث کے اندر، اور اس چیز کو ان کے ہماری ایک پہلے ویڈیو گزر چکی ہے، اس میں ہم نے ویڈیو دکھائی ہے، ان کے خود ابو یحییٰ نور پوری مانتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ روم میں ہوا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں پورے کا پورا مردہ جو فوت ہو چکا ہے وہ باہر آ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے اور دوسرے دنیا والے کو نام لے کر پکار رہا ہے کہ عبداللہ مجھے پانی پلاؤ، عبداللہ مجھے پانی پلاؤ۔ اب ہم عاقل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہاتھ نکلنا آپ کے نزدیک کفر ہے اور شرک ہے، صرف ہاتھ نکلنا شرک ہے، تو پھر پورے کا پورا مردہ باہر آ جائے تو آپ اس پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ لیکن وہاں ان کی زبانیں گنگ ہیں اور پتہ نہیں کوئی سانپ سونگھ جاتا ہے، خاموش رہ جاتے ہیں، بس اتنا کہتے ہیں غلط تو غلط ہے، وہاں کوئی کتاب نہیں اٹھاتے، کسی ان کے بزرگ کا کوئی نام نہیں لیتے اور ان پر کفر اور شرک کے فتاوی جات چسپاں نہیں کیے جاتے۔ ناظرین، یہ ان کی دو نمبری اور دوغلاپن ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔